نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 22ویں پارے میں 1 سے 10 رکوع تک ترجمہ پڑھے تھے۔ اب انشاءاللہ 11 سے لاسٹ یعنی 18 رکوع تک پڑھ لیں گے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لاؤ اور نیکی کی ان کے لیے دونا دو صلہ ہے۔ ان کے عمل کا بدلہ اور وہ بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور جو ہماری آیتیں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا دھیرے جائیں گے۔ تم فرماؤ، بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کو چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ پاکی ہے تجھ کو جو ہمارا دوست ہے، نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوچھتے تھے۔ ان میں اکثر انہیں پر یقین لاتے تھے، تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھیں گے، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے ہیں، یہ تو نہیں مگر ایک مرد کے تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں تو نہیں مگر بہتان جوڑا جاتا ہے۔ اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو انہوں نے جھٹلایا جادو کو، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہوں نے پڑھتے ہو، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا۔ جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دی جنہوں نے پڑھتے ہو، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہی ہوا برا انکار کرنا۔ تم فرماؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو اور اکیلے، پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ہیں ایک سخت عذاب کے جو آگے آنے والا ہے۔ تم فرماؤ، میں نے تم سے اس پہ کچھ اجر مانگا ہو تو تمہیں کو میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کریں گے، تم فرماؤ کہ تم میں سے کچھ اجر مانگے، کیا ان میں سے کچھ اجر مانگے اللہ کی باتیں پہنچانے کا؟ نہیں مانگے۔ اور تم کہہ دو کہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اللہ دینے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ، بے شک میرا رب حق کا الخا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ تم فرماؤ، حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے۔ تم فرماؤ، اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اپنے ہی لیے نقصان ہوگا، میں بہکا تو میرے لیے نقصان ہوگا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے لیے میرے رب کی طرف سے وہی فرمایا۔ بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے، اور کسی طرح تو دیکھتا ہے۔ جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر اس میں سے نکلیں گے، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے تھے دور مکان سے، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس کے جسے چاہتے ہیں، جسے اس کو پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا۔ بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔
سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی، 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو رسولوں کو بنانے والا، جن کے 2 3 4 پر ہیں، بڑھاتا اور آفرینش میں جو چاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کا کوئی اس کے بعد چھوڑنے والا نہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے انہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اس کے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گرو کو اسی لیے بتاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہو، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا ہے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، اگر اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں، اس کے مرے ہوئے چیزوں کو۔ یوں ہی حشر میں اٹھانا ہے۔ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اسی کی طرف چڑھنا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام کیے اور اسے بلند کرتا ہے، اور وہ جو برے کام کیے داؤ کے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہیں کا کام برباد ہوگا۔ اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے بنائے، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا، اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس بڑی عمر والے کی عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک اللہ کو آسان ہے، اور دونوں سمندر ایک سے دوسرا جا کر نہیں ملتا۔ یہ ایک میٹھا ہے جو خوب میٹھا پانی خوشگوار، اور ایک کھارا ہے تلخ، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا۔ اور تو کچھ کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں۔ کشتیاں جو سمندر میں بھاگتی ہیں، دریاؤں میں بھاگتی ہیں، پانی کو چیرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو۔ رات لاتا ہے دن کے حصے میں، اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو دانا فرما کے چھلکتے تک کے مالک نہیں۔ جو دانا خرما یعنی کھجور کا دانا ہے، کھجور کے گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکے تک کے مالک نہیں ہے کافر۔ تو انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ جس طرح رسول بتا رہے ہیں ویسا کوئی اور نہیں بتائیں گے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خزانوں کا، سب خوبیوں کا سراہنے والا۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اور جو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی قیامت کے دن، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، دوسرے کا تیسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ والی پناہ بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کا بوجھ اس سے کچھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ قریب کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔
اے محبوب تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو دیکھے بے دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو ستھرا ہوتے ہیں۔ تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا بناؤ اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور برابر نہیں اندھا اور انکھیارا، آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیریاں اجالا یہ بھی برابر، اور اجالا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور برابر نہیں زندے اور مردے، جو زندے ہیں اور مردے وہ بھی برابر نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو خبروں میں پڑے ہیں۔ اللہ سناتا ہے، کوئی سنانے والے نہیں، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے اور روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ کے، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ کے، اور کچھ کالے بھوجنگ، اور آدمیوں اور جانوروں چوپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے علم کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا، اور بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا نہیں، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلانے میں سبق لے گیا۔ یہی بڑا فضل ہے، بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ ان میں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، اور جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان لاحق ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کے خزاں آئے کہ مر جائیں، اور نہ ان کو خزاں آئیں گی، نہ وہ مر سکیں گے دوزخ میں، نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ایسی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں، اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے، پہلے جو گناہ کریں وہ نہیں کریں گے، اب اچھا کام کریں گے، ہم کو دوزخ سے نکالو اے اللہ کے، بلکہ اللہ کو پکاریں گے۔ اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لینا تھا، جب رسولوں بتایا کہ کھلی نشانیاں، جب سمجھ لینا تھا، جس سمجھنا ہوتا ہے، در سنانے والا تھا، تمہارے پاس تشریف آیا تھا، تو اب چکو مزہ، یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چھپی بات کا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین اگلوں کو جانشین بنایا، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ جو کفر کریں گے، جو برے کام کریں گے، جو غلط کام کریں گے، اس کا سزا انہی کو ملے گی۔ اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں میں بڑھائے گا مگر بیزاری۔ اللہ تعالیٰ کافر جو ہوتے ہیں، کفر ان کے رب یہاں نہیں بڑھائے گا، جتنا غلطی کریں اتنی ہی سزا ملے گی۔ اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان،
تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا جو اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم شریک کر رہے ہیں، تو انہیں کون سی زمین بنایا، کون سا آسمان بنایا، کون سا، یعنی ان کے کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا زمین میں سے کون سا حصہ بنایا، آسمانوں سے کچھ ان کا حصہ بنایا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیل لے، کیا وہ قرآن کے جیسے کوئی اور دلیل لے کر آئے ہیں؟ بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب دھوکہ دے لیتے ہیں۔ بے شک اللہ روکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کو جنبش نہ کریں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو محض اللہ کے سوا بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اپنے قسموں میں حد کی کوشش کی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گورے سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا، اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا، اور برائیوں کو اور براؤں میں چلنے والے ہیں۔ تو کاہے کا انتظار میں ہے مگر اس کے جو اگلوں کا دستور ہو، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدل نہ پاؤ گے، بدلتا نہ پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان کے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زور میں سخت عذاب میں تھے، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے لیے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن ایک مقررہ میعاد تک اللہ ڈھیل دیتے ہیں، انہیں ڈھیل دیتا ہے، جب تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ سورہ یاسین مکے میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڈیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دیا اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا، اور انہیں ایک سا ہے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اور ان سے نشانیاں بیان کرو شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہو۔ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ سب بولے رسول کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول بنا کر اللہ کی طرف سے۔
بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہیں. بولے تم بھیجے نہیں گئے اللہ کی طرف سے بلکہ تم بھی ہم جیسے آدمی ہیں. اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. رسولوں کو کہہ رہے ہیں جھوٹے ہو. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا ہے، آپ کو پہنچا رہے ہیں. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. تو ان کو الٹا بول رہے ہیں، رسولوں کو منحوس سمجھتے ہیں. بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا اور بولا اے میری قوم، بھیجیو ہواؤں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.